حق السلام علیکم دوستو۔ ایک تھا صوفی جو گدھے پر سواری کرتا ہوا آ کر پہنچتا ہے، ایک صوفیوں کا میخانہ اسے مل جاتا ہے، یا ایسا کہوں کہ گیسٹ ہاؤس مل جاتا ہے، ایسا کہہ دوں یہ مناسب رہے گا الفاظ استعمال کرنا۔ جیسے وہاں پہنچتا ہے تو وہ جو اپنا گدھا ہے وہ اسپیشلی، کیونکہ اس کی سواری ہوتی ہے اسپیشل، وہ جس پر وہ گھومتا ہے اور واحد اس کا وہی سہارا ہوتا ہے، تو پہلے تو ایک بندہ منتخب کرتا ہے جو اس گدھے کی دیکھ بھال کرے اور اس کو خرچہ پانی بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے کہ بھئی تو اس کا خیال رکھیو، باقی میں ہوں تھکا ہوا ہوں، فی الحال جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ہی بہت سفر کر کے آیا ہوا ہوتا ہے اور سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، بہت ساری جگہیں گھوم کے آ رہا تھا۔ اب جب اس نے اسٹے کیا تو یہ جو تھا بالکل ٹن تھا، ٹن بائی ٹن تھا۔ ہوتا ایسا ہے کہ وہاں کچھ ایسے 4-5 لوگ ہوتے ہیں، حرامی صوفی ہوتے ہیں۔ یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا، تو یہ مطلب وہ صوفی نہیں ہے، استعمال لفظ ہو رہا ہے صوفی، لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ کچھ صوفی ہیں کچھ روپی ہیں، تو کچھ بظاہر ظاہری طور پر ہمیں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرح لگ رہا ہوتا ہے داڑھی میں اور صوفی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ میرے جیسا ہوتا نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ تو وہ تینوں چاروں جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو اس کا گدھا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نیا آیا ہے اور جس طریقے کا کام ہوتا ہے، جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے، تو وہ اس کی انفارمیشن تو رکھے گا نا۔ اور وہ اچھا یہ کرتے کیوں ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 3-4 دنوں سے بلکہ بہت دنوں سے وہ بھوکے ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ مجبوری جو ہے وہ کسی کی ماں تو نہیں ہے۔ گدھے کو قابو جب جیسے ہی کرتے ہیں تو اس کو سیل ویل کر کے نا بیچ کر جیسے ہی آتے ہیں تو وہ راشن پانی پورا اپنا لے آتے ہیں، بالکل موج والا نا، ہر چیزیں لے آتے ہیں، شربت یہ وہ ساری چیزیں، مطلب پورے ایٹم لے آتے ہیں جو ان کو ملتا ہے۔ اچھا اب جو اسی سے ہی کھانا پکانا ہو رہا ہے، اب وہ بھی کھا رہے ہیں جو بھوکے تھے بہت دنوں سے، اور اس کو بھی کھلایا جو آیا ہوا تھا۔ پورا ٹوسٹ یہی ہے کہ اس کو بھی کھلایا، اس کو کھلا کے بڑا موج سے جو ہے نا اس کا پیٹ بھر کے جم کے، اس کے بعد ہوتا ٹائم ہو گیا صوفیوں کا، صوفی کے سما کا، سما جو ہوتا ہے نا، جو محفل سما ہوتا ہے، تو وہ اس کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ٹائم ہوا تو دیکھ بھال کے لیے جو لڑکا رکھا تھا صوفی نے، تو وہ آ کے پہنچتا ہے۔ اب وہ یوں آسمان میں نا، یوں جیسے صوفی ہاتھ سیدھے کر کے، جو آپ نے دیکھا ہوگا ترکش اسٹائل رومی کا، اس میں وہ مطلب ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، ایگزیکٹ تو اللہ جانے کیا تھا سین، لیکن جو لکھا گیا ہے وہ ایگزیکٹ یہ ورڈز ہیں۔ تو جو ہے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، اسی ڈانس میں، اسی ردم میں، اس مستی میں ہوتے ہیں۔ تو سما اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے اس میں۔ جیسے ہی وہ لڑکا پہنچتا ہے وہ آوازیں لگتا ہے، کہتا ہے گدھا گیا، وہ گدھا گیا، گدھا گیا 3 بار چیخ مار کے اس کو کہتا ہے، بلاتا ہے، بتاتا ہے۔ وہ جو صوفی ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی کلام کا حصہ ہے، مطلب وہ اتنا گم ہو جاتا ہے ان اویئر ہو کے اس سما میں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہی لفظ جو لڑکا اس کو کہتا ہے وہی لفظ کہہ کے گھوم رہا ہوتا ہے، گدھا گیا، گدھا گیا، ایسے کہہ کے وہ بھی گھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے۔ ابے گدھا گیا سالے، تو دیکھ جا، دیکھ بھال کر نہیں۔ اگلے دن جیسے ہی ہر چیز ختم ہوئی وہ بھی بھاگتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں اسی شہر کے جہاں وہ رہائش ہوتی ہے، جہاں وہ بیٹھک ہوتی ہے، وہ بھی وہاں کے رہائشی نہیں ہوتے۔ اگر وہاں کے ہوں تو کچھ پتہ چل جائے نا ان کا، تو پہلے تو جا کے وہ دیکھتا ہے اس کا گدھا نہیں ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے لڑکے سے، بھئی کہاں گیا؟ وہ کہتا ہے بھئی میں تو رات کو آیا تھا آپ کے پاس بتانے، آپ تو بڑے مگن میں تھے، بڑی مستی میں تھے۔ پھر وہ اس کو
بولتا ہے پاگل ہے, دماغ خراب ہے تیرے کو, جوتے کھانے. اس کو کالر سے پکڑتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے, کہتا ہے میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں سالے, تیرے کو تھانے پہ لے چلتا ہوں, مطلب جو بھی. تبھی وہاں اس کو لڑکا سمجھاتا ہے کہ میں آیا تھا, آپ اتنا گھومتے, یہ میں نے آپ کو بولا تھا اور سارا کچھ. کہتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, ایسا ہوا بھی تھا؟ کہتا ہے ہاں بالکل ایسا ہوا تھا. ہاں تو پھر وہ افسوس بچتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. وہ اس کو یہ بات محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. اس کہانی کی سمری یہ ہے, اکثر لوگوں نے تھوٹ اپنی بنا لی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا جو کانسیپٹ بنا لیا لوگوں نے وہ یہ ہے کہ یار جو ایسی آوارہ ان اویئر اور ایسے گھم سے میلے سے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ویسے روپ میں ہو وہ صوفی نہ ہو, وہ اس کی مستی ہے, وہ راز کی باتیں ہیں. لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہی ہوگا. مطلب یہ بھی آپ کو نہیں سوچنا کہ بھئی اگر یہی ڈریس ہے, یہی حلیہ ہے, اگر ایسے اسٹائل میں ہوگا تو صوفی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صوفی کے روپ میں ہو, لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے. اور اس سے زیادہ بڑھ کر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں بیچارہ, کیونکہ وہ بیچ راہ میں پھنسے ہوئے, اٹکے ہوئے, لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ صوفی کون ہے, یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو انسان, اگر وہ ان اویئر ہوگا, اگر وہ الرٹ نہیں ہے, جو دم غافل سو دم کافر, دم کا حساب ہے جناب جانی. تو اگر دم, ایک جو دم ہے نا, وہ بھی اگر آپ غافل ہیں, ان اویئر ہیں, غافل کا مطلب یہ ہے کہ آپ الرٹ نہیں ہیں, اویئر نہیں ہیں اس پورے مومنٹ پہ, وہ پوری کائنات آپ کا ثبوت دے کہ آپ الرٹ ہو, آپ اس چیز سے اویئر ہو, وہ شدت ہونی چاہیے. تو پھر یہ ایسا نہیں ہوتا جیسا صوفی کے ساتھ ہوا. ایسا ہو کیا نہیں سکتا, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو اس کا پوری کہانی کا مقصد یہی تھا کہ اویئر رہنا لازمی ہے, چاہے جو بھی ہو. بے شک میں ہی ہوں, آپ کو پتہ نہیں لمبی باتیں سناؤں, جو بھی کروں, یا بھلے کوئی اور ہو, لیکن الرٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ملتے ہیں کسی ایسی مزیدار نیکسٹ اسٹاری کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ. حق